اس پلے کا عنوان ہے صدر امریکہ کا ایک مختصر انٹرویو۔ 15 جنوری 2025 دو صحافیوں نے صدر امریکہ کے بیٹے کی خصوصی سفارش پر ان سے انٹرویو کا وقت لیا۔ یہ انٹرویو صدر امریکہ کے دوسرے بیٹے کے مکان پر ہوا۔ دونوں کو مقررہ وقت سے 50 منٹ پہلے بلایا گیا، اسٹڈی روم میں بٹھایا گیا۔ ڈائیلاگ۔ پہلا صحافی کتابوں کا جائزہ لیتے ہوئے: بیٹا تو علم دوست لگتا ہے۔ دوسرا صحافی سر ہلاتے ہوئے: ماں نے اچھی تربیت کی ہے۔ پہلا صحافی: تمہیں شاید باپ کہنا چاہیے تھا۔ دوسرا صحافی: باپ کو ہم جانتے ہیں۔ کتابوں کا ذوق ماں نے ہی پیدا کیا ہوگا۔ سفارش کرنے والا بیٹا اسٹڈی میں آ گیا۔ ڈائیلاگ۔ سفارش کرنے والا بیٹا: آپ اپنے سوالات تیار رکھیں، والد صاحب ٹھیک 10 منٹ بعد پہنچ جائیں گے۔ پہلا صحافی: جی بالکل، سوالات کل ہی تیار کر لیے تھے۔ سفارش کرنے والا بیٹا: زیادہ تو نہیں؟ دوسرا صحافی: آپ بے فکر رہیں، سفارش کرنے والا بیٹا اور لاس اینجلس کے سانحے سے متعلق ہونے چاہیے۔ پہلا صحافی: ایسا ہی ہوگا، ہمیں حالات کی سنگینی کا اندازہ ہے۔ سفارش کرنے والا بیٹا: آپ کے پاس 30 منٹ ہوں گے، 5 منٹ سوالات کے اور 25 والد صاحب کے لیے۔ دوسرا صحافی: بہت مناسب۔ سفارش کرنے والا بیٹا: ہنسنے بلکہ مسکرانے سے بھی گریز کیجیے گا۔ گڈ لک۔ ڈسکرپشن: صدر امریکہ تنہا تشریف لائے، ایک ہاتھ میں فولڈر تھا اور دوسرے میں رومال۔ دونوں کو ویلکم کہا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ مصافحہ ممکن نہ تھا۔ ڈائیلاگ۔ پہلا صحافی: جناب صدر، لاس اینجلس کے سانحے پر ہم سب آپ سے اظہار افسوس کرتے ہیں۔ صدر آنسو پونچھتے ہوئے: شکریہ، کاش وقت اتنا تنگ نہ ہوتا۔ رومال جیب میں رکھتے ہوئے: تو پھر شروع کیجیے۔ پہلا صحافی: سر ہم بھی تھوڑا سا رو لیں۔ صدر: رومال کے بغیر نہیں۔ دوسرا صحافی: مسٹر پریزیڈنٹ، لاس اینجلس میں مرنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ صدر: اب تک 25، 15 بوڑھے اور 10 معذور، کوئی بچہ نہیں، کوئی جوان نہیں۔ پہلا صحافی: جناب صدر، غزہ میں اب تک کتنے بچے مارے جا چکے ہیں؟ صدر فولڈر کھولتے ہیں، ایک کاغذ نکالتے ہیں: 1,00,000۔ پہلا صحافی: معافی چاہتا ہوں مسٹر پریزیڈنٹ، 1,00,000 نہیں، 15,897۔
صدر اینک لگا کر وہی کاغذ دیکھتا ہے. سوری، یہ تو 2027 کے فگرز ہیں. 10 جنوری 2025 تک 16,203 بچے. اپنا ڈیٹا اپڈیٹ کر لیں. پہلا صحافی: شکریہ سر. صدر: کوئی بات نہیں، 1,00,000 2,00,000 بھی ہوتے تو کیا فرق پڑ جاتا. دوسرا صحافی: جناب صدر، بچوں کی تعداد تو آپ نے ٹھیک کروا دی، اس پر ہم آپ کے ممنون ہیں. ایک اور تصحیح بھی فرما دیں. صدر: وہ کیا؟ دوسرا صحافی: ہماری اطلاع کے مطابق 10 جنوری 2025 تک 18,400 عورتیں موت کے گھاٹ اتاری جا چکی ہیں. زیادہ تعداد نوجوان لڑکیوں کی ہے. صدر: وہی اینک لگا کر وہی کاغذ دیکھتے ہوئے: 10,724 نوجوان، 5,017 جوان اور 3,138 ادھیڑ عمر اور بوڑھی. اپنی کمی بیشی درست کر لیجئے. دوسرا صحافی: جناب عالی، مردوں کا ریکارڈ بھی صحیح کروا دیں. صدر: اچھا ہے، وقت بچ جائے گا. یہ رہا. 7,818 نوجوان، 4,600 جوان اور 3,511 ادھیڑ عمر اور بوڑھے. رائٹ. دوسرا صحافی: شکریہ جناب صدر، بہت شکریہ. صدر مسکرائے بغیر: یو آر ویلکم. دوسرا صحافی: سر زحمت معاف، لاس اینجلس میں کتنے بتائے تھے؟ 1,500 بوڑھے اور 500 معذور. صدر ناگواری سے: بالکل نہیں، 15 بوڑھے اور 10 معذور بس. پہلا صحافی: آنریبل پریزیڈنٹ، اتنا اور بتا دیجئے کہ لبنان میں کتنے بچے. صدر مسکراتے ہوئے: اتفاق سے ابھی اسی پر نظر پڑی تھی. 2,003 بچے اور 986 بچیاں. پہلا صحافی: سر، ان اعداد و شمار کی روشنی میں لاس اینجلس کا سانحہ غزہ کے مقابلے میں بہت چھوٹا نہیں لگ رہا. صدر غصے سے: شٹ اپ! ایسا غیر انسانی اور بہیمانہ سوال امریکہ برداشت نہیں کرے گا، اور اسرائیل بھی. پہلا صحافی ہاتھ جوڑ کر: معاف کر دیجئے صدر محترم، میں نے آپ کا دل دکھایا. دوسرا صحافی: سر، ہمارا سابقہ انسانوں سے کم ہی پڑتا ہے، آپ درگزر فرما دیجئے. صدر بہت مہارت سے مسکراہٹ روکتے ہوئے: اوہ، آپ واقعی معذور ہیں. صدر نے باہر لاؤنج میں بیٹھے اپنے معاون خصوصی کو اندر بلا لیا. ڈائیلاگ: صدر، انہیں سمجھائیے کہ لاس اینجلس کا سانحہ کس طرح غزہ وغیرہ کے واقعات سے بہت بڑا ہے. معاون خصوصی: یس سر.
اس کے لیے تو مجھے کوئی ریکارڈ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ پہلے صحافی سے، آپ کا سوال کیا تھا؟ پہلا صحافی: جی یہ پوچھا تھا، بلکہ اپنی غلط فہمی بتائی تھی کہ غزہ کا نقصان لاس اینجلس سے زیادہ ہے۔ معاون خصوصی: غزہ وغیرہ میں کتنے لوگ مارے گئے؟ پہلا صحافی: آج تک تقریباً 50,000۔ معاون خصوصی: غزہ میں خودکشی پر کتنی رقم دی جاتی ہے؟ پہلا صحافی: کچھ بھی نہیں۔ دوسرا صحافی: خودکشی پر تو شاید امریکہ میں بھی کچھ نہیں ملتا۔ معاون خصوصی: جی ہاں، امریکہ میں بھی کچھ نہیں ملتا۔ یعنی اس پہلو سے غزہ کا نقصان 0۔ دوسرا صحافی: یہ تو بالکل ایک نیا رخ ہے۔ پہلا صحافی: بالکل، اس پہلو سے تو کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ معاون خصوصی: گڈ، چلیں مان لیتے ہیں کہ ان 50,000 میں 200-400 نے خودکشی نہ کی ہو۔ ڈسکرپشن: صدر امریکہ کو وائٹ ہاؤس کی میٹنگ میں پہنچنا تھا، وہ معاون خصوصی کے کان میں کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ ڈائیلاگ: معاون خصوصی: سعودی عرب اور UAE، کویت وغیرہ کو چھوڑ دیں، باقی مڈل ایسٹ میں حکومتیں حادثاتی موت پر وارثوں کو کتنی رقم دیتی ہیں؟ دونوں صحافی: معلوم نہیں۔ معاون خصوصی: اور انشورنس کمپنیاں؟ دونوں صحافی: معلوم نہیں۔ معاون خصوصی اپنے موبائل فون پر کچھ دیکھتے ہوئے: میں بتاتا ہوں۔ فلسطینی حکومت؟ کچھ نہیں۔ غزہ اتھارٹی؟ کچھ نہیں۔ لبنانی حکومت؟ کچھ نہیں۔ دوسرا صحافی حیرانی سے: اور انشورنس کمپنیاں؟ معاون خصوصی: ان علاقوں میں کوئی انشورنس کمپنی کام نہیں کرتی۔ دونوں صحافی پانی پینے کا وقفہ مانگتے ہیں۔ ڈائیلاگ: پہلا صحافی: سر۔ معاون خصوصی: اس کا مطلب ہوا کہ غزہ وغیرہ میں باضابطہ طور پر کوئی نقصان نہیں ہوا، ٹھیک؟ دونوں صحافی: یس سر۔ معاون خصوصی: لاس اینجلس میں 200 ارب ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے، ممکن ہے 500 ارب تک پہنچ جائے۔ اب بتائیے۔ دونوں صحافی: یہ تو تصور سے بھی زیادہ ہے۔ معاون خصوصی: اور جو 25 بوڑھے اور معذور افراد مرے ہیں ان کا حساب الگ ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ آپ کا سوال کتنا ظالمانہ تھا۔ دونوں صحافی: جی سر، ہم جناب صدر سے معافی مانگ چکے ہیں، اب آپ سے بھی التجا ہے کہ معاف کر دیں۔ معاون خصوصی: اوہ کوئی بات نہیں، امریکی بہت رحم دل اور وسیع الظرف ہوتے ہیں۔ ویسے آپ کہاں سے ہیں؟ دونوں صحافی: جناب والا یہیں سے، ہم امریکی شہری ہیں۔ معاون خصوصی: میرا مطلب تھا آپ کہاں سے ہجرت کر کے امریکہ آئے ہیں؟ دونوں صحافی: حضور پاکستان سے۔ معاون خصوصی مسکراہٹ روکے بغیر: جبھی تو، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں،
آپ کی امریکی شہریت برقرار رہے گی۔